امام زین العابدین سے پوچھا جناب صدیق اکبر کی عظمت کیا ہے؟ ذرا ہمیں صدیق اکبر کی شان بتائیں۔ یہ امام سید کہنے لگا پوچھنے والے میں بتا دوں یا تجھے روضے میں چل کے دکھا؟ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، میری ہر بندے سے بات ہی نہیں ہے، ہر بندے کو میں نے یہاں کسی کو نہیں کہنا، میں نے کسی کو بھی نہیں کہنا کہ بولو سبحان اللہ، جس کا دل بولے بولنے میں بولے ورنہ چپ بیٹھا رہے۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ شان صدیق اکبر پہ قربان، اندھے کو ابھی تک پتہ نہیں چلا شان صدیق اکبر۔ جس نے بھانگ کے پکوڑے کھائے ہوں اسے صدیق اکبر کی عظمت کا کیا پتا؟ جس کی دن اور رات بھانگ پینے میں گزرے، میں کہا کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ سید کا اعلان ہے، عقیدہ نہ چھپایا ہے نہ ارادہ ہے نہ چھپاؤں گا۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات۔ تجھے تو پتہ ہی نہیں، تجھے تو خاموش سنے تجھے تو پتہ ہی نہیں، اور تجھے پتہ چلے بھی کیسے؟ علماء کی توجہ، میں طالب علم ہوں۔ جس نے 5 روپے کی کتاب فٹ پاتھ پہ بکنے والی 5 روپے کی کتاب سے پڑھ کے عقیدہ بنایا ہو، اسے کیا پتہ شان صدیق اکبر کا؟ جس کا عقیدہ 5 روپے کی تاریخ پہ بنا ہو، پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ امام زین العابدین سے پوچھا جناب صدیق اکبر کی عظمت کیا ہے؟ ذرا ہمیں صدیق اکبر کی شان بتائیں۔ یہ امام سید کہنے لگا پوچھنے والے میں بتا دوں یا تجھے روضے میں چل کے دکھا؟ جسے سمجھ نہ آئے، جسے سمجھ، بات سنیں جسے سمجھ نہ آئے اور وہ داد دے، جسے سمجھ بھی نہ آئے اور ہمیں داد دے دے، میں اسے اپنی زبان میں بے وقوف کہا کرتا ہوں، اور جسے سمجھ آئے پھر نہ داد دے اسے کنجوس کہا کرتا ہوں۔ سنو، نہ سنی بے وقوف ہوتا ہے نہ کنجوس ہوتا ہے، ایسا پکے ٹھکے سنیاں، ایسا پکے ٹھکے سنیاں، ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں، جے دے وچ نہیں بولے جڑا مہمان چپ کر کے بیٹھا رہے، بھائی اشرف صاحب سے کہوں گا اسے کھانا بھی دے گا کعوہ بھی پلائے گا، نہ بولے، ایسا پکے ٹھکے سنیاں، ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں، بے ادبی کرے جو ولیاں دی اسو بدماش شرابی نہیں، اور بے عیب نہ بابا جی آپ سے گزارش ہے، آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے سنیں جی۔ آپ یہ 80 سالہ بابے کی بھی بیٹری چارج نہ تو کہنا سید جھوٹ کہتا تھا۔ ایسا پکے ٹھکے سنیاں، ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں، بے ادبی کرے جو ولیاں دی ایسا بدماش شرابی نہیں، بے عیب اندر جڑا عیب نبے، ایسا کیڑے ہو کتابی نہیں، جڑی ہر تالے کو لگ جاوے ایسا شیطان بھی جاوے۔ وہ سوئے ہیں مصطفیٰ کے پہلو میں، اکثر کہتے ہم کہ سجے کھبے،
सज्जे खबे नहीं, तरतीब के साथ। पहले हुजूर लेटे हैं, फिर सिद्दीक अकबर लेटे हैं, फिर फारूक आजम लेटे हैं। मुझे रब का कुरान याद आ गया, फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा। फरमाया रब का इनाम नबियों पर, अल्लाह सिर्फ नबियों पर, उसके बाद कहा देखो ना नबी के बाद वस्सिद्दीक़ीन, मौला सिद्दीक बस फरमाया नहीं, गौर कर, वश्शुहदा फारूक आजम पर, उस्मान गनी पर, अली अल मुर्तजा पर, मौला बस का नहीं, पढ़ो वस्सालिहीन मुस्तफा की सारी जमात पर। वो पहलू में सोए हैं। जो आप में से रोजा रसूल पे गए हैं जरा हाथ खड़ा करें, जो गए हो, अल्लाह सबको ले जाए। आप मुझे ईमानदारी से जरा बताना, जब रोजा रसूल पे खड़े होके सामने हुजूर की जाली के सामने खड़े होके पढ़ते हैं सलात व सलाम अला रसूल अल्लाह, पढ़ते हैं ना सलाम, हमारा अकीदा है तू जाके वहां पढ़ तो सही, हुजूर सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। जब सलाम पढ़ते हैं हुजूर के रोजा अनवर पे, सलाम पढ़ने के बाद किसकी बारगाह में सलाम पढ़ते हो? किसकी बारगाह में पढ़ते हो? पहले हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ा, फिर अंधे को अभी भी पता नहीं चला सिद्दीक नबी के बाद किसका नंबर है। तुझे अभी भी पता नहीं चला कि नबी के बाद किसका नंबर है, नहीं समझ आई। और रोजे में सुला इसलिए दिया, मेरे आका फरमाते सिद्दीक तुझे इसलिए रोजे में सुलाया है, मैं सलाम उसी का कबूल करूंगा जो तुझे सलाम, मैं सलाम उसी का कबूल करूंगा जो तुझे सलाम करेगा, तुझे सलाम करेगा उसी का सलाम कबूल करूंगा। पहलू मोहम्मद में जो दरबार बना है, कुरान ये कहता है वही यार बना है, फिर बाद मोहम्मद के वो सरदार बना है। आज किसी दरबार का गद्दी नशीन आ जाए, उसकी इज्जत करते हो, एहतराम करते हो, फलां दरबार का सजादा नशीन है, फलां दरबार का गद्दी नशीन है, सन सिद्दीक अकबर सजादा नशीन है मेरे मुस्तफा का, जिसे मुसल्ला मिला नबी वाला, जिसे मिंबर मिला नबी वाला, जिसे मस्जिद मिली नबी वाली, जिसे जमात मिली नबी वाली। और सिद्दीक को मुसल्ले पे खड़ा किया मेरे आका ने। अब आका के बाद कोई नबी नहीं आना। अगर सिद्दीक को मुसल्ले से हटाना है तो जिसने सिद्दीक, तवज्जो, तो जिसने सिद्दीक को मुसल्ला पे मुकर्रर किया है, अब उससे बड़ी हस्ती लेके आ। जिसने सिद्दीक को, अब मेरे नबी से बड़ी हस्ती तू लाका इंसानियत में से मेरे आका ने मुसल्ले पे खड़ा किया, किसी की जुर्रत नहीं हटाने की। फिर अली ने भी माना। तू आज बागे फदक की बात करता है, खा गए तुझे क्या पता। लगता है आप खबरों से आपको दिलचस्पी नहीं है। मैंने जवाब दिया है और बड़ा अच्छा जवाब दिया है। मैंने कहा जे सिद्दीक अकबर जे दिल नबी दा दुखाया हो वे सबूत देवो। आज खजूरों के बाग की खातिर तू कहता है, तूने, मैं तो तेरे साथ बात ही नहीं मेरी। कुरान जिसे बेवकूफ कहे, कुरान जिसे किबला हलाल कहे, हम उसे हराम नहीं कर सकते। कुरान, दुनिया का कोई आलिम मुफ्ती मुल्ला कुरान जिसे पाक कहे, हम उसे नापाक नहीं कर सकते। कुरान जिसे नापाक कहे, हम उसे पाक नहीं कर सकते। कुरान जिसे हलाल कहे, हम उसे हराम नहीं कर सकते। कुरान जिसे हराम कहे, हम उसे हलाल नहीं कर सकते। कुरान जिसे जन्नती कहे, हम उसे दोस्ती नहीं कर सकते। कुरान जिसे दोस्ती कहे, हम उसे जन्नती नहीं कर सकते। और कुरान जिसे बेवकूफ कहे, मुअव्वज़ का आदमी उसे समझा नहीं सकता। सिर्फ बेवकूफ भी नहीं किबला, वलाकिन ला यालमून, इल्म भी नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 13, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन्नासो,
قالوا نؤمنو کما آمن السفہاء، ان جیسا ایمان لے آئے. معاذ اللہ کا بے وقوف ان جیسا. اللہ نے فرمایا مولا یہ تیرے مصطفیٰ کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے چپ رہو، مصطفیٰ بھی میرا، مصطفیٰ کے صحابہ بھی میرے، جواب بھی میں خود دوں گا. تھک گئے ہو؟ اللہ دیجئے جواب. انہوں نے ایک بار کہا سفہاء، اللہ نے 4 جواب دیے. ایک نہیں کتنے؟ اللہ ایک، انہم ہم السفہاء 3، انہم 3 ہم السفہاء 3، ولیکن لا یعلمون 4. یا اللہ انہوں نے تو ایک بار کہا، تو نے جلال میں آ کر 4 مرتبہ جواب دیا. اللہ فرماتا ہے قانون بنا رہا ہو، اگر میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو کوئی ایک انگلی کرے نا، اسے 4 انگلیوں کے ساتھ جواب دینا اللہ کی سنت ہے. اور طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، اس نے میرے صحابہ کو گالی دی، اس پر اللہ کی لعنت. اور لعنت بھیجنے سے بھی ثواب ملے گا. حضور کا اور جملے یہاں پہ ختم نہیں ہوئے، فرمایا بل ملائکتی، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے. یہاں پہ بھی جملے ختم نہیں ہوئے، فرمایا والناس اجمعین، آدم سے لے کے قیامت تک ہر بشر کی لعنت. صدیق اکبر جدل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے دو. جب فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے اور بولو ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ. جو میرے سٹیج پہ علماء تشریف فرما ہے، یا تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا یا میرا پڑھنا اچھا نہیں لگ رہا. میں کہا کرتا ہوں بات سمجھ آئے تو پھر تائید بھی کیا کرو، بولا بھی کرو، تاکہ ان کو بھی پتا چلے میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور جو کوئی ادھر ادھر سے آیا ہے اسے بھی پتا چلے. آپ بھی بولیں یہ بھی بولیں گے. فدق دا پیسہ جزات اپنی چلایا ہوئے ثبوت دے دو. نبی دے ناتو کہ کوئی ترکہ بچایا ہوئے ثبوت دے دو. صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل دوئے گل منا نہیں سکدا. نبی دے ناتو جو گھر لٹاوے اور باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. نبی دے ناتو جو گھر لٹاوے. بابا دیواروں پہ ہاتھ مار رکھے ہو، گٹھڑی میں سب کچھ مانگ لیا، کام میرے نبی نے چندہ مانگا ہے بیٹی. صدیق چاہتا ہے صدیق کے گھر میں اگر سوئی بھی رہ گئی ہو وہ بھی اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دو. شان صدیق اکبر پہ قربان میں. رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جڑے چپ بیٹھے ہو تو آڈی بھی کیا بات ہے. شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے. جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات. کون صدیق؟ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی. تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے. غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے. زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات. تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے. پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے. پھر بعد محمد کے وہ سردار بنا ہے. جا کھول کتابیں، عقل کے اندھے دل کے کالے، شکل کے بھی کالے. جا کھول کتابیں، یہی تحقیق کہے گی تو جو کہے دنیا